غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقدمہ لڑ رہے تھے بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح، وکیل تھے اس کے، برے صغیر کے بہت بڑے مانے جانے وکیل تھے اپنے دور کے۔ انہوں نے علماء اکرام سے کہا کہ غازی علم الدین کے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، سزائے موت سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ کیا؟ وہ اپنا بیان عدالت میں یہ دے دے کہ جب میں نے اپنا راجپال کو قتل کیا تھا تو میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، میں ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ کچھ علماء نے رائے دی کہ ٹھیک ہے یہ بیان دلا دو، کیونکہ ایک تو انگریز کی حکومت ہے، اس کو سولی ہو جائے گی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں، یہ بیان نہیں دلواؤ، یہ عدالت میں یہ بیان دے کہ میں نے یہ کام مکمل ہوش و حواس میں کیا ہے۔ چنانچہ علم الدین شہید نے عدالت میں بیان یہی دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جس وقت اس کو قتل کر رہا تھا تو میں ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ جیسے صاحب یہ نوٹ کر لیں کہ میں نے ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے، میری زندگی کی ہوش کی گھڑیاں ہی وہی تھی جب میں نے گستاخ رسول راجپال کو واصل جہنم کیا۔ زندگی کی ہوش کی گھڑیاں ہی وہ تھی۔ پھر ایک لکڑ ہارے کا بڑھئی کا لڑکا، ترخان کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، چارپائیاں کرسیاں یہ بناتے ہیں ہمارے جامع سے آس پاس دکانیں، یہ اس کے مستری تھا، نوجوان لڑکا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی جان کا سودا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا۔ انور شاہ کشمیری اس کی حاضری میں، پھر جماعت علی شاہ اس کی حاضری میں، علامہ اقبال اس کی حاضری میں، عطا اللہ شاہ بخاری اس کی حاضری میں، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہوتے تھے کہ ابھی آئیں گے علامہ اقبال، ان کی ایک جھلک دیکھیں گے، ابھی آئیں گے عطا اللہ شاہ بخاری، ان کی ایک جھلک دیکھیں گے۔ وہ لوگ غازی کی جھلک دیکھنے کے لیے اس کی جیل کی کوٹھڑی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلک بلک کر روتے تھے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اور یہ سوچ کر کہ اس کی زیارت ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ انور شاہ کشمیری، جماعت علی شاہ، عطا اللہ شاہ بخاری، علامہ اقبال، اپنے دور کے بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء اس کی زیارت کرنے کے لیے جائے۔ پھر جب جس دن صبح کو ان کی سولی چڑھانا تھا، سزائے موت دینی تھی، تو جیل سپریڈنٹ اس کا بیان ہے، باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں اچانک روشنی ہو گئی، میں بھاگا بھاگا آیا، میں نے کہا شاید بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں نا، وہ موت کے خوف سے اپنے آپ کو ہی مار دیتے ہیں۔ مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں علم الدین نے آگ تو نہیں جلا لی اپنے آپ، آگ تو نہیں، میں بھاگ کر قریب گیا تو روشنی ختم۔ پھر جا کر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد، پھر جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو میں نے علم الدین کا جیل کی کال کوٹھڑی کھوڑی اور اس کے پاس میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو علم الدین کہا کہ ان کی کوٹھڑی میں ایک بے انتہا خوشبو، اور میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، تو علم الدین نے اس وعدے کے ساتھ کہ میری زندگی میں کسے نہیں بتانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور مجھے تسلی دے گئے ہیں کہ علم الدین
کل افطاری ہمارے ساتھ ہوگی تمہاری، کل افطاری ہمارے ساتھ ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تبھی تو یہ لوگ پھانسی کے پندے کو چومتے تھے کہ یہ پھانسی کا پندہ یہ ہمارے لیے موت نہیں ہے، ہمیں امر کر دینے والا، ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دینے والا پھندا ہے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے والا پھندا ہے۔